مودی جی، آپ نے پاکستان کو ہی تنہا کرنے کی بات کی تھی یا ہندوستان کو؟ انڈین میڈیا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مودی نے ہندوستان کو تنہا کرنے کی بات کی تھی، لیکن اس وقت انڈیا کے کان خراب تھے، اس لیے پاکستان سنائی دیا تھا انڈیا میں رہنے والے ہر شخص کو۔ السلام علیکم۔ پاکستان افیئرز کی جانب سے ایک بار پھر فیصل مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستوں، تاریخ شاہد ہے کہ جس کسی نے بھی پاکستان کا برا کرنا چاہا یا پاکستان کے خلاف سازشیں کی ہیں، وہ قدرت کی جانب سے عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح پاکستان کو تنہا کرنے والے خود تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ انڈیا کو کہاں کہاں شکست ہوئی ہے۔ آج کی ویڈیو ان سب ویڈیوز پر بھاری ہے، کیونکہ اس بار انڈیا کو جو تنہائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کا ریشو 2/3 کا ہے، یعنی 130 ملک ایک ساتھ جمع تھے اور ان میں مہان بھارت نہیں تھا۔ ان 130 ملکوں میں 30 ملکوں کے سربراہان مملکت شامل تھے اور 57 ملکوں کے وزیر اور مشیر شامل تھے۔ اس کے علاوہ باقی کے 40 ملکوں نے بھی اپنے ڈیلیگیشنز بھیجے ہوئے اس فورم میں شرکت کے لیے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہائی پروفائل فورم تھا۔ اس کی تفصیل بتا دوں کہ 14 مئی 2017 سے 15 مئی 2017 تک چین نے پہلی بار اپنے انقلابی منصوبے ون بیلٹ ون روڈ کے تحت بیلٹ اینڈ روڈ فورم کا انعقاد کیا، جس میں دنیا بھر سے تقریباً 130 ملکوں کے مختلف سطح کے مندوبین نے شرکت کی، جن میں 57 ملک ایسے تھے جنہوں نے اپنے گورنمنٹ آفیشلز ریپرزینٹیٹیوز کو اس میں شرکت کے لیے بھیجا، جبکہ 29 ملکوں کے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز نے شرکت کی۔ انڈیا نے اتنے ہائی لیول ایونٹ کا بائیک آؤٹ کیا اور اپنا کوئی ڈیلیگیشن نہیں بھیجا۔ انڈیا کی ضد ہے کہ جناب آزاد کشمیر جو پاکستان کا حصہ ہے، اسے سی پیک کے منصوبوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انڈیا کا حصہ ہے۔ اس دعوے کے جواب میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے پاس جو حیدرآباد، جوناگڑھ، مناودر اور کشمیر ہے وہ ہمارا ہے۔ ان تمام علاقوں پر انڈیا نے غیر قانونی اور زبردستی اور چائنا کٹنگ والا قبضہ کیا ہوا ہے۔ انڈیا نے اس ہائی لیول فورم کا بائیک آؤٹ تو کر دیا، لیکن اب خود انڈیا کے لوگ اور انڈیا کا میڈیا انڈین گورنمنٹ کو بھگو کر جوتے مار رہا ہے۔ کل 16 مئی 2017 کو انڈین میڈیا نے اپنی گورنمنٹ کی زبردست کلاس لگائی ہے انڈیا کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی وجہ سے، اور کہا ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ فورم میں انڈیا کی غیر موجودگی اس کی فارن پالیسی کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ کافی سارے نیوز پیپر نے اس موضوع پر انڈین گورنمنٹ کی چترول کی ہے۔ میں صرف ایک آرٹیکل آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ ایک نیوز ویب سائٹ ہے ڈیلی او، اس میں لکھا گیا ہے آرٹیکل کے مطابق کہ دنیا کی عالمی طاقتیں جیسا کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور یہاں تک کہ جاپان بھی چائنا میں ہونے والے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ ایشیا کے تمام ممالک بھی موجود تھے سوائے بھوٹان کے، جس کے چائنا کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، جبکہ دوسری طرف چین کی بار بار کوششوں کے باوجود انڈیا نے اس فورم میں شرکت نہیں کی، اور انڈیا کی خود ساختہ تنہائی کی فورن پالیسی کی وضاحت صرف نریندر مودی ہی کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ کیا انڈیا کی کوئی فورن پالیسی ہے، اور اگر ہے بھی تو انڈین گورنمنٹ کو نہیں پتا کہ یہ کس چڑیا کا نام ہے اور اس کے لیے کون ذمہ دار ہے، خاص طور پر جب فورن منسٹر کا کام ہی ٹویٹر پر ڈپلومیسی کی حد تک محدود ہو۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ انڈیا کی خارجہ پالیسی پر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوال اور بی جے پی کا جنرل سیکرٹری ڈکٹیشن دے رہے ہیں، جبکہ دونوں کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے اور نہ ہی اہلیت۔ اخبار کہتا ہے کہ مودی کے چاہنے والے ہر موقع پر مودی کے پچھلے 3 سالوں میں کیے گئے 50 غیر ملکی دوروں کا حوالہ ضرور دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے یعنی مودی نے عالمی رہنماؤں سے پرسنل لیول کے جو ریلیشنز تھے وہ انہوں نے بنائے۔ انڈیا کے جو بیرون ممالک مشنز ہیں وہ بھی صرف یوگا جیسے ثقافتی شو منعقد کرنے پر ہی اوور ٹائم لگا رہے ہیں۔ انڈین گورنمنٹ کے تمام بلند و بانگ دعووں کے برعکس بیجنگ میں ہونے والی عالمی سطح کے ون بیلٹ اینڈ ون روڈ فورم پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں انڈیا کی خارجہ پالیسی بہت پیچھے چلی گئی ہے، اور پاکستان اور چائنا کے اتحاد نے انڈیا کو تنہا کر دیا ہے۔ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ جنوبی ایشیا میں بھی بھارت تنہائی کا شکار ہے، اور اس کا واضح ثبوت یہ عالمی فورم تھا۔ اخبار نے مزید لکھا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے OBOR انٹرنیشنل فورم میں صرف شرکت ہی نہیں کی بلکہ اس کی افتتاحی تقریب سے خطاب بھی کیا، اور انڈیا کے لیے اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہوگی کہ جاپان جیسا ملک جس کے چائنا کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں، اس نے بھی اپنا وفد انٹرنیشنل فورم میں شرکت کے لیے بھیجا تھا۔ امریکہ کی جانب سے ٹرمپ انتظامیہ نے شمالی کوریا کی شرکت پر اعتراض تو کیا تھا، لیکن امریکہ نے بھی اپنا وفد اس میں شرکت کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ امریکہ کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ یہ صاف طور پر چین کے عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے۔
اور بھارت کی طرف سے محتاط سوچ اور خارجہ پالیسی کے فقدان کا پردہ فاش کرتا ہے۔ اخبار نے مزید لکھا ہے کہ صرف انٹرنیشنل لیول پر نہیں بلکہ ریجنل لیول پر بھی انڈیا تنہائی کا شکار ہے۔ بھارت خود اپنی خارجہ پالیسی کی وجہ سے دوسروں سے الگ تھلگ رہنے پر مجبور ہے۔ یعنی مجھے اپنی پرانی ویڈیو کا ایک جملہ یاد آ گیا ہے کہ پاکستان سے نفرت ہی انڈیا کی ٹکڑے ٹکڑے کرے گی۔ پاکستان سے نفرت کی وجہ سے ہی انڈیا آج خود تنہا ہو رہا ہے۔ انڈین اخبار مزید لکھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان اور چائنا کے مابین تعلقات تاریخی طور پر بلند ترین سطح پر ہیں اور ان تعلقات میں پہلے سے زیادہ گرم جوشی پائی جاتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دوسرے اہم پڑوسی ممالک جیسے نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا نے بھی OBOR کے معاملے پر انڈیا کا ساتھ دینے سے منع کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش اور چین کے تعلقات کے حوالے سے اخبار لکھتا ہے کہ چین نے بنگلہ دیش میں صرف $24 بلین کی انویسٹمنٹ ہی نہیں کی بلکہ بنگلہ دیش نے گزشتہ 10 سالوں میں اپنا 80% اسلحہ چین سے ہی امپورٹ کیا ہے۔ مودی گورنمنٹ کی یہ بیوقوفوں والی فضول کوشش ہے کہ وہ بنگلہ دیش کو چائنا کے OBOR منصوبے کے خلاف اور اپنے حق میں استعمال کر سکے۔ اسی طرح سری لنکا کے حوالے سے لکھا ہے کہ مودی بس 2 دن پہلے سری لنکا کا دورہ کر کے واپس آیا، جبکہ انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ سری لنکا نے چائنیز سب میرین کو کولمبو کے ساحل پر ڈاک کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن اس کا ذکر کرنے سے بالکل گریز کیا کہ مودی کے دورے کے فوراً بعد سری لنکن پرائم منسٹر بیجنگ میں ہونے والی OBOR میٹنگ میں شرکت کے لیے پہنچ گئے تھے۔ یعنی انڈین میڈیا صرف اپنے مطلب کی چیزیں کوٹ کرتا ہے اور جو دوسری ضروری چیزیں ہوتی ہیں انہیں کوٹ نہیں کرتا اور اپنے عوام کو ایک ایلیوژن میں رکھتا ہے۔ اسی طرح نیپال کے حوالے سے لکھا ہے کہ انڈیا اپنے تمام تر دباؤ ڈالنے کے باوجود نیپال کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ نیپال نے چین کے ساتھ قدیم شاہراہ ریشم کے تجارتی راستوں کو بحال کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس کے علاوہ نیپال کے نائب وزیر اعظم اور نیپالی وزیر خزانہ OBOR میٹنگ میں شرکت کے لیے بیجنگ پہنچ گئے، اور یہ بات واضح ہے کہ انڈیا نیپال پر اپنا اثر و رسوخ کھو چکا ہے۔ OBOR معاملے پر بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا کی پاکستان اور چین کے ساتھ رہنے کی پالیسی ظاہر کرتی ہے کہ مودی حکومت کی خارجہ پالیسی مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے، اور یہ بالکل غیر ضروری فیصلہ تھا کہ OBOR کا بائیکاٹ کیا جائے جبکہ پوری دنیا اس منصوبے میں شامل ہو رہی ہے۔ تو دوستوں، یہ ایک اخبار کی رپورٹ ہے جو مختصراً میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اس وقت انڈیا کا میڈیا مودی اور مودی کی خارجہ پالیسی پر سوال اٹھا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ مودی جی، آپ نے پاکستان کو ہی تنہا کرنے کی بات کی تھی یا ہندوستان کو؟ انڈین میڈیا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مودی نے ہندوستان کو تنہا کرنے کی بات کی تھی، لیکن اس وقت انڈیا کے کان خراب تھے، اس لیے پاکستان سنائی دیا تھا انڈیا میں رہنے والے ہر شخص کو۔ پاکستان کو تنہا کرنے کے چکر میں ہندوستان خود تنہا ہو گیا ہے اور مزید ہو رہا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ پچھلے 1 سال میں انڈیا کو سفارتی محاذ پر جو شکستیں ہوئی ہیں ان سب کو ایک ویڈیو میں یکجا کر کے پیش کروں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔